کہ اہل سنہ والجماع کی تین تعریفیں یہاں پہ ذکر کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے مشہور عالم شیخ عبد القادر جیلانی المتوفى 561 ہجری، ان کی کتاب کا نام ہے غنیۃ الطالبین، کہ انہوں نے اہل سنہ والجماع کی تعریف کی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں پس مومن پر سنت اور جماعت کی پیروی کرنا لازم ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے سنت اور جماعت سے؟ سنت وہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا ہو، اور جماعت وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے خلفائے راشدین کی خلافت میں اتفاق کیا ہو، یعنی ان کے نزدیک جماعت کا مفہوم یہ صرف اسی زمانے کے ساتھ خاص ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے اہل سنہ والجماع کا ایک اور نام بھی ذکر کیا ہے، اور وہ ہے اہل الحدیث، اصحاب الحدیث۔ لیکن اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے حوالے سے آ جائے گا کہ اس سے مراد اہل حدیث جو آج کے زمانے میں ایک فرقہ ہے، ایک گروہ ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اہل سنہ کا ایک اور نام بھی ہے، یا ایک ہی نام ہے، اور وہ اہل حدیث ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اہل حدیث اس لفظ کی وضاحت کرتے ہیں کہ اہل حدیث سے مراد کون ہے، یہ کسی فرقے اور کسی جماعت کا نام نہیں ہے۔ ہم اہل حدیث سے صرف وہی لوگ مراد نہیں لیتے جو محض اس کو سننے، یعنی حدیث کو سننے، لکھنے اور روایت کرنے والے ہوں، بلکہ ہم اہل حدیث سے ہر اس شخص کو مراد لیتے ہیں، یعنی یہ کوئی کسی فرقے کا خاص نام نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہر ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے۔ کون سا مسلمان؟ جو حدیث کے حفظ و معرفت، یعنی حدیث کو یاد کرنے والا اور اس کی پہچان کرنے والا، اس کے ظاہر اور باطن کو سمجھنے والا ہو، اور اس کے ظاہر اور باطن کی تابعداری اور پیروی کرنے والا ہو۔ اور اسی طرح یہی معنی اہل قرآن کے بھی ہیں، یعنی اہل قرآن سے ظاہر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل قرآن صرف قرآن کے ساتھ ظاہری تعلق کا نام ہے، بلکہ اہل قرآن بھی قرآن کے ظاہر اور باطن، اس کی تابعداری اور اسی طرح اس کی معرفت، اس کے فہم ظاہر اور باطن کو سمجھنے کا نام ہے۔